السلام علیکم ناظرین، میں کامران خان بات کر رہا ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج دن ہے ہفتے کا، تو اس دن کے حوالے سے میں آپ کو آج صلح رحمی کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دین اسلام کے اندر ہے کہ اگر آپ لوگ ایک دوسرے سے کسی بھی وجہ سے 3 دن بات نہیں کرتے تو آپ کو اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ تو میرا آپ سب کو یہی مشورہ ہے، اگر میرا کوئی دوست، کوئی احباب آپ کا یا پھر کسی اور کا اس برے گناہ میں مبتلا ہے تو آپ اسے مشورہ دیں کہ وہ جلد از جلد صلح رحمی اختیار کرے۔ تو میں صلح رحمی کے آپ کو چند ایک فوائد بتاتا ہوں۔ ہمارے نبی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلح رحمی اختیار کرو تاکہ آپ لوگوں کے درمیان محبت بڑھے، نفرتیں کم ہوں، محبت کے تقاضے بڑھیں۔ تو دوسرے نمبر پہ فرمایا ہے کہ جو شخص صلح رحمی اختیار کرتا ہے تو اس کے مال اور رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس چیز کی کہ اللہ پاک اس کے مال رزق میں برکت عطا فرماتا ہے جو بندہ صلح رحمی اختیار کرتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ اللہ پاک اس انسان سے راضی ہیں جس انسان نے صلح رحمی میں پہل کی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ پہل کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہیں۔ تو چوتھے نمبر پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں اس شخص کی مصیبتیں کم کر دیتا ہوں جو بندہ صلح رحمی اختیار کر لیتا ہے۔ اگر آپ کے اور میرے گھر میں خدا نخواستہ کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری کسی کے ساتھ لڑائی تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو خدا را جلد از جلد اس سے صلح رحمی اختیار کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارا دین اسلام کہہ رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا جو انسان صلح رحمی اختیار کرتا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو اگلے نمبر پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو انسان صلح رحمی اختیار کرتا ہے وہ میری قربت میں آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اب اللہ پاک نے اپنے قریب تر کر دیا اس انسان کو جو انسان صلح رحمی اختیار کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جس علاقے میں صلح رحمی کا ترتیب زیادہ ہو، لوگوں میں لڑائی جھگڑا اگر ہو بھی جائے تو وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، صلح رحمی اختیار کر لیں، تو وہ جگہ سرسبز رہتی ہے، شاداب رہتی ہے، سرسبز و شاداب رہتی ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کہ صلح رحمی کرنے والا اللہ پاک سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کا رشتہ کس سے جڑ جاتا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ پاک سے جڑ جاتا ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو شخص صلح رحمی اختیار کرے گا میں اس کی زندگی میں اضافہ کر دوں گا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص صلح رحمی اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو آخر میں فرمایا گیا ہے کہ جس قوم میں صلح رحمی نہیں ہوتی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ایک مثال ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ چلتی ہے کہ اگر لکڑیوں کا ایک جگہ پہ گٹھا ہو تو اسے جلدی نہیں توڑا جاتا۔ اگر ایک لکڑی علیحدہ علیحدہ کی جائے، اسے توڑا جائے تو وہ جلدی ٹوٹ جاتی ہے۔ جس طرح ایک مثال تھی اسی کے بارے میں کہ ایک شخص تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو کیا اس نے سوچا؟ اس نے سوچا کہ میں ان تینوں کو ملا دوں، ایک ہی بنا دوں۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا، بلانے کے بعد انہیں کیا کیا؟ ایک ایک لکڑی دے دی۔ جب ایک ایک لکڑی دے دی تو پھر انہیں کہا کہ اسے توڑو، انہوں نے فوراً توڑ دی۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اگلے دم اس نے 3 لکڑیاں منگوائیں اور انہیں جوڑ دیا، آپس میں باندھ دیا، پھر کہا کہ ہم بھی یہ توڑ کے دکھاؤ، تو ان سے نہیں ٹوٹی۔ تو یہاں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جو مل جاتے ہیں، جو صلح رحمی اختیار کر جاتے ہیں، جن کے درمیان یہ مسائل نہیں ہوتے، وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وہ قومیں تباہ و برباد نہیں ہوتی جن کے اندر صلح رحمی ہوتی۔ اب یہ کیا ہے؟ دنیاوی لحاظ سے بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اور دینی لحاظ سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔